الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے شمائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اور باطنی حسن کا تذکرہ کیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور، موئے مبارک، جبین پر نور اور ابرو مبارک اور چشمان مقدسہ کا ذکر ہم پہلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی مبارک، رخسار مبارک، لب اقدس، دہن مبارک، دندان اقدس اور زبان مبارک، آواز مبارک، ریش اقدس اور گوشہ اقدس کے بارے میں، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک، کندھے اور پشت مبارک کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت سے شروع کریں گے۔ بصارت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر معمولی کمال۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد مومن کی فراست اور بصیرت سے ڈرا کرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ بات نوٹ کیجئے کہ ایک مرد مومن، اس کی بصیرت کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آقا دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے اور رسول ہیں، پیغمبر ہیں، حبیب ہیں، پھر ان کی بصیرت کی کیا کہنے، ان کی بصیرت کی ہمگیر وسعت اور رفت کا کیا عالم ہوگا، اس کا اندازہ کسی بندہ بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطنی بصیرت اور ظاہری بصارت دونوں خوبیاں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی فیاضی اور فراخ دلی سے عطا کی گئی تھی۔ اسی ضمن میں حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا چہرہ قبلہ کی طرف دیکھتے ہو، خدا کی قسم تمہارے خشوع و خضوع اور رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے، اسی طرح رات کی تاریکی میں بھی دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت کے کیا کہنے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ سب کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا تو میں نے اس کے شرق اور غرب کو دیکھا۔ سبحان اللہ کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت کا کیا خوب عالم ہے کہ پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرق اور غرب کو دیکھ لیا کہ ہر چیز ان کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ آگے ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی مبارک یعنی کہ ناک مبارک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی مبارک جو ہے وہ حسن اور تناسب سے باریک تھی۔ مزید ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی مبارک اونچی تھی جس سے کہ نور کی شعائیں پھوٹتی رہتی تھی۔ جو شخص بینی مبارک کو غور سے نہ دیکھتا وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند بینی والا خیال کرتا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ آگے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارکہ ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک جو تھے وہ ہموار تھے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک نہایت ہی چمکدار تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک سفید رنگ کے تھے۔ سبحان اللہ۔ آگے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب اقدس کا ذکر ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سرخی مائل تھے۔ لطافت و نزاکت اور رعنائی اور دلکشی میں اپنی مثال آپ تھے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس لب اللہ عز و جل کے تمام بندوں سے بڑھ کر خوبصورت تھے اور بوقت سکوت نہایت شگفتہ اور لطیف محسوس ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آگے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کا ذکر ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک فراخ، موزوں اور اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک فراخ تھا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان اقدس کا تذکرہ۔ تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک باریک اور چمکدار تھے۔ سامنے کے دندان مبارک کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ ہلکا سا تبسم فرماتے تو یوں لگتا کہ دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو دانتوں کی باریک ریخوں سے اس طرح نور کی شعاع نکلتی کہ در و دیوار چمک اٹھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بہت چمکدار تھے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک نہایت خوبصورت اور سرخی مائل تھے اور دانت مبارک جو ہیں وہ کشادہ اور روشن و تابہ تھے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب کلام فرماتے تو دندان مبارک سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا اور تبسم فرماتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اسی ضمن میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جگمگاتے ہوئے سرکار کے دلکش دنداں، جگمگاتے ہوئے سرکار کے دلکش دنداں، خود بنا دیتے ہیں ذروں کو بھی ماہ تاباں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تو ایک نور نظر آتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے نکلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دندان مبارک کے بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آگے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا تذکرہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک حق اور صداقت کی آئینہ تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان فضول اور لا یعنی باتوں سے پاک تھی۔ سورہ نجم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اپنے یعنی کہ نفس کی خواہش سے تو بات ہی نہیں کرتے، وہ تو وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ان پر وحی کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کا کلام بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں مبارک کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان اقدس کو لا یعنی باتوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ آگے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کا تذکرہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز دل آویزہ اور حلاوت کی چاشنی لیے ہوئے حسن کا کامل نمونہ تھی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز عشاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کلام کے حوالے سے کہ میں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں سورہ والتین کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا، اور میں نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش الحان اور اچھی قرات والا نہیں پایا۔
اس طرح ایک اور روایت ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں دبدبا تھا، آپ کا لب و لہجہ نہایت حسین تھا۔ سبحان اللہ۔ آگے ریش اقدس کا تذکرہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک گھنی اور گنجان ہوتے ہوئے بھی خوبصورت ایسی بھری ہوئی نہیں تھی کہ پورے چہرے کو ڈھانپ لے اور نیچے گردن تک چلی جائے۔ بالوں کا رنگ سیاہ تھا۔ سرخ اور سفید چہرے کی خوبصورتی میں ریش مبارک مزید اضافہ کرتی۔ عمر مبارک کے آخری حصے میں کل 17 یا 20 سفید بال جو تھے وہ ریش مبارک میں آ گئے تھے، لیکن یہ سفید بال عموماً سیاہ بالوں کے حالے میں چھپے رہتے تھے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریش مبارک کے بالوں کو طول اور عرض سے برابر کٹوا دیا کرتے تھے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک ہے وہ گھنی تھی اور چہرہ انور اس کے گھیرے میں اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ جیسے رحل میں قرآن پاک رکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ النہایہ میں ہے کہ داڑھی کے وہ بال جو قبضے سے زائد ہوں ان کا کاٹنا واجب ہے۔ ایسے ہی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ اپنی داڑھی مبارک کی لمبائی اور چوڑائی سے زائد جو بال تھے وہ کاٹ دیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور روایت ہے، طویل روایت ہے، اس میں حلیہ مبارک کا بیان والا حصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نقل کروں گی کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا قد درمیانہ اور گندم گون سفیدی مائل رنگت، آنکھیں سرمئی، خوبصورت ہنسی والے گول چہرے والے، ان کی داڑھی مبارک دائیں بائیں بھری ہوئی اور سینے کو چھپائے ہوئے تھی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری میں بھی دیکھتے تو بھی آپ کی حلیہ مبارک جو ہے اس سے زیادہ تعریف نہ کرتے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک کو تیل بھی لگایا کرتے تھے اور کنگھی بھی کیا کرتے تھے اور مونچھیں جو ہیں وہ بھی کٹوایا کرتے تھے تاکہ بالوں کی بے ترتیبی سے شخصی وقار اور مردانہ وجاہت میں حرف نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتدال کے ساتھ بڑے سر اور بڑی داڑھی والے تھے۔ آگے ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشہ اقدس کا تذکرہ کہ گوشہ اقدس خوبصورتی اور دلکشی میں بے مثال اور اعتدال توازن کا حسین امتزاج تھے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کے درمیان 2 سفید کان یوں لگتے جیسے تاریکی میں 2 چمکدار ستارے چمک رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ گوشت مبارک کا تذکرہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں بھی معجزانہ شان تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، یعنی کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمع و بصر کی قوت بے مثال اور معجزانہ شان رکھتی تھی، کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور اور نزدیک کی تمام آوازوں کو یکساں طور پر سن لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بنی خزاعہ نے جیسا کہ فتح مکہ کے بیان میں کہ 3 دن کی مسافت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امداد اور نصرت کے لیے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فریاد کو سن لیا۔ علامہ زرقانی نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کی مسافت سے ایک فریادی کی فریاد سن لی تو یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بعید نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ زمین پر بیٹھے ہوئے آسمانوں کی چرچراہٹ کو سن لیا کرتے تھے، بلکہ عرش کے نیچے چاند کے سجدے میں گرنے کی آواز کو بھی سن لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک کو اللہ عز و جل نے ایسی قوت عطا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوتے، اوپر کسی آسمان کا دروازہ کھلتا تو آپ خبر دیتے کہ فلاں آسمان کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، پیارا آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کی سماعت اور ان کی سننے کی اور ان کے بولنے کی ہر طرح کی جو بھی ان کی یہ شان ہے وہ سب سے بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اقدس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اقدس دست قدرت کا تراشا ہوا حسین شاہکار تھی، چاندی کی طرح صاف اور شفاف، پتلی اور قدرے لمبی تھی۔ حضرت ام بابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اقدس قدرے لمبی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اور اللہ کے بندوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن سب سے لمبی اور سب سے حسین تھی، نہ زیادہ طویل اور نہ ہی زیادہ چھوٹی تھی۔ آگے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے اور پشت مبارک کا مزید تذکرہ پڑھیں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن انور انتہائی خوبصورت تھی، اعتدال کے ساتھ طویل اور چاندی نما سفید تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ گردن چاندی کی سراہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک بھی ایک عجیب ہی شان کے مالک تھے، وہ بھی ایسے ہی حسین و جمیل تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے چاندی میں ڈھلے ہوئے ہوں۔ مستدرک الحاکم میں ہے کہ فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کی قوت کا یہ عالم تھا کہ اگر میں چاہتا تو مجھے آسمان تک پہنچا دیتے۔ سبحان اللہ۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میری نظر آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر پڑی تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چاندی میں ڈھلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات، مالک ارض و سما، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری بغلیں ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ وہ بہت پاک و صاف، طیب و طاہر تھیں، پاکیزہ اور خوشبودار تھیں، اور آپ کی بغلوں کا جو رنگ مبارک ہے وہ متغیر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اتنے بلند کیے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ ابھی بھی کوئی کہے اتنی خوبصورت باتیں سننے کے بعد، اتنا خوبصورت تذکرہ سننے کے بعد، اتنی شان بلند و بالا اور اعلیٰ شان سننے کے بعد اگر کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم بشر ہیں وہ ویسے ہی بشر ہیں، تو پھر ان کی عقل پر تف ہے۔ خصائص الکبریٰ میں ہے کہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل مبارک سے پسینہ گر رہا تھا جس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک بغلوں کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی بغلوں کا جو رنگ ہے وہ بدل جاتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے، مگر سرکار دو جہاں سرور کون و مکان، نور مجسم، رحمت عالم، شافع محشر، سرور کون و مکان، سید المرسلین، ختم النبیین، راحت العاشقین، شمس العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل مبارک کا رنگ متغیر نہیں ہوتا تھا، خوشبو آتی تھی، چمکدار تھیں، چاندی کی طرح روشن تھیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی با ادب اور مقبول زیارت نصیب فرمائے۔